میرا ٹاپک ہے کہ کاش مجھے نوجوانی میں کوئی یہ بتا دیتا. تو اس ضمن میں دو ویڈیوز بنا چکا ہوں. اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چھوڑ رہا ہوں. آپ کائنڈلی وہاں پہ کلک کیجئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو نصیحتیں اس میں آپ سیکھیں گے، اگر وہ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں گے تو آپ یقینی طور پر کافی زیادہ کاش جو آپ کی زندگی میں ہیں یا آنے والے وقت میں آپ سوچیں، تو بجائے اس کے آپ کیوں نہ بزرگوں کی جو سالوں کی جو محنت اور تجربہ ہے وہ چند منٹ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہا ہوں. 11ویں جو نصیحت ہے، دیکھیے کہ خوف نہیں کرنا، کسی بھی قسم کا خوف جو ہوتا ہے وہ غصے کو جنم دیتا ہے، اور غصہ نفرت کو جنم دیتا ہے، اور نفرت سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت سائیکولوجیکلی اس کے ایفیکٹ ہم پر آتے ہیں. تو کسی بھی چیز کا آج سے عہد کیجئے کہ کسی بھی چیز کا خوف، کیونکہ اس سے کچھ بھی زندگی میں اچھا ہونے والا نہیں ہے. تو پھر کیوں ایسا کام کیا جائے؟ تو صدیوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ زندگی میں کافی زیادہ خوف ہوتے ہیں، لیکن ایک جو خوف میجر ہوتا ہے وہ ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کا ہوتا ہے، ہمارے مر جانے کا ہوتا ہے. اور اگر ہم اس خوف پہ قابو پا لیں تو ہم الٹیمیٹلی زندگی میں کافی زیادہ جو خوف اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اور ہماری زندگی کافی حد تک پرسکون ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ زندگی کو بغور مشاہدہ کیجئے تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے دنیا میں اور کتنے چلے گئے. تو ہم نے بھی الٹیمیٹلی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. تو خوف کیسا؟ ریلیکس کیجئے. 12ویں جو نصیحت ہے، یہ ہماری جو زندگی اس دنیا میں ہے ایک بالکل ویڈیو کی مانند ہے، ایک مووی کی مانند ہے، اور ایک ایسی مووی جس میں آپ اپنی مووی کے ہیرو ہیں. تو آپ اپنی آئیڈیل لائف کے لیے، آپ اپنی ڈریم جو زندگی ہے، خوشحال زندگی ہے، اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اس کو ڈے بائی ڈے بہتر بنانے کی. اور اس سفر کے دوران آپ کافی زیادہ غلطیاں بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو امپروو کرتے ہیں. تو اس کو آپ کنسیڈر کیجئے کہ یہ ایک مووی. 13ویں جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ آپ موجودہ جو لمحہ ہے اس میں رہنا سیکھیے. اس سے بڑا فن انسان نے آج تک نہیں سیکھا کہ وہ اپنا ماضی اور اپنے فیوچر کو بلا کے بلکہ موجودہ لمحے میں جینا سیکھ لے، کیونکہ یہی زندگی کی حقیقت ہے. اور اس موجودہ لمحے سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس ماضی ہو چکا اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اور جو فیوچر آنے والا ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کائنڈلی موجودہ لمحے میں رہیں. 14ویں نصیحت، بی پازیٹیو. ہر سچویشن میں مثبت رہنے کا سوچیے. دیکھیے، لمبی سے لمبی رات بھی ہو نا، اور جتنی زیادہ مشکلات ہوں، مسائل ہوں، بری چیزیں ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں زندگی میں، لیکن الٹیمیٹلی روشنی نے آنا ہی ہے، صبح نے ہونا ہی ہے، کامیابی نے آپ کے قدم چھونے ہی ہے، آپ نے پرسکون ہونا ہی ہے. آپ ہر سچویشن میں آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے، پازیٹیو سوچیے، اس کے امپیکٹس آپ کے ذہن سے باڈی میں ٹرانسفر ہوئیں گے. 15ویں نصیحت، خوشی جو ہے نا ایک چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کے سامنے دو رستے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے
آپ یا تو خوش رہ سکتے ہیں یا افسردہ رہ سکتے ہیں. تو پھر دیر از نو پوائنٹ کہ ہم کیوں افسردہ رہیں. ہم جو پازیٹیو چیز ہے، جو خوشی کی بات ہے، اس کو چوز کریں، نہ کہ ہم بری فطرت ہونے کے لحاظ سے وہ چیزیں جو نیگیٹو چیزیں ہیں، جو افسردگی کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں، ہماری لائف کو امپیکٹ کرتی ہیں، لیکن ہم ان سے چاہیں تو بچ سکتے ہیں. ہم ہمارا دیکھیے، ہمارا جو فوکس ہے نا، وہ ایک کیمرے کی طرح ہے. تو کیمرے کا جو فوکس ہے وہ آپ جس طرف لے کے جائیں گے وہ وہی چیز آپ کو دکھائے گا. تو آپ کوشش کیجئے کہ خوشیوں کے جو لمحات ہیں ان کو کیپچر کریں، اور جو افسردگی، جو برے لمحات ہیں، جو منفی لمحات ہیں، ان کو ڈیلیٹ کرتے جائیے. ان کو خوشی حقیقی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اندر سے اطمینان چاہیے. اور میں بہت راز کی بات بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ کو یقینی طور پر اندر کا اطمینان چاہیے تو آپ اپنے اندر کے انسان کو چمکتا ہوا رکھیں، اس کو دودھ کی طرح سفید رکھیے، اس کو شیشے کی طرح صاف رکھیے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کا ضمیر ہے، اور وہ آپ کو ہر لمحے بتا دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی چوائس ہے آپ کی کہ آپ اس میں ضمیر کو زندہ رکھتے ہیں یا مردہ کر دیتے ہیں، اس کو مانتے ہیں یا اس کو ڈینائی کرتے ہیں. یہ آپ پہ ہے. 16ویں نصیحت، چیزیں جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی، چیزیں اتنی اہم نہیں ہوتی ہیں. چیزیں جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں. چیزیں آج کسی کے پاس ہیں تو کل کسی کے پاس ہیں. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتی رہتی ہیں. تو ان کو کوشش یہ کیجئے کہ اپنی زندگیوں میں کم از کم لے کے آئیے. اگر کوئی شخص کہے کہ بھی میرے پاس 2 کروڑ کی گاڑی آ جائے گی تو پھر میں جو ہے وہ یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ ہو گیا ہوں، نو. چیزوں سے حقیقی خوشی آج تک کسی کو نہیں ملی. تو آپ یہ جو میٹیریلسٹک لائف کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میٹیریل کو اکٹھا کر لیا جائے تو ہماری سوسائٹی میں زیادہ عزت ہوگی، ہمیں زیادہ سکون حاصل ہوگا، تو آج سے یہ اپنے ذہن میں نکال دیں. اپنے آپ کو حقیقی خوشی کے ساتھ جوڑیے، جو کہ چیزوں کے ساتھ جڑی نہیں ہے. چیزیں ہیں. 17ویں نصیحت، ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، بلکہ کمپیئر کیجئے، ضرور کیجئے اپنے آپ کے ساتھ کہ آیا ہر روز میں امپروو کر رہا ہوں، کیا میں کل سے بہتر ہوں یا نہیں ہوں. دیکھیے، اگر میں کسی کے گھر کے صحن میں لگے ہوئے گھاس کو دیکھتا رہوں اور پانی دیتا رہوں تو وہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے تو اپنے گارڈن میں لگے ہوئے گراس کو پانی دینے سے ہی فائدہ ہوگا. اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں، مقابلہ کریں. راضی ہے اس سے محبت کیجیے. اپنی جو اپنے آپ کو جیسے آپ ہیں نا ویسے آپ اپنے آپ کو پسند کیجیے، اپنی عزت کیجیے. دیکھیے، لوگ سوشل میڈیاز پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. تو وہ ان کی زندگیوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے، کمپیئر کر کے، تو پھر وہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کم تر جاننا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو اس سے ایک پازیٹیو امپروومنٹ کے لیے تقابلہ کرنا چاہیے. اچھا اس نے یوں کیا تو میں اس سے ڈبل کروں گا. اچھا اس نے یہ ایک چیز ایجاد کی ہے تو آپ کہیں کہ میں نے 2. یہ ذہن میں رکھیے کہ ابھی مووی کا اینڈ نہیں ہے آپ کی زندگی کی. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ پیچھے ہوں اور آپ بہت آگے چلے جائیں، بہت زیادہ سکسیسفل ہو جائیں. تو زندگی میں جو کچھ آپ کو بنانے والے نے دیا ہے اس کا شکر گزار بنے، اس سے لطف اٹھائیے اور زندگی میں بے خوف ہو جائے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے.
किसी की जिंदगी भी परफेक्ट नहीं है, चाहे वो अरबपति इंसान की जिंदगी देखे या एक फकीर की जिंदगी। आज से यकीनी तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को कंपेयर करना छोड़ देंगे। इससे काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट्स आपके बॉडी और जहन पे आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। 18वीं नसीहत, हम हकीकी तौर पर इस दुनिया में रहते हुए एक सफर में है, चाहे वो सफर हमारी उम्र का है, बच्चा, नौजवानी, जवानी, उधेड़ उम्री, फिर बुढ़ापा, इसी तरह खुशी और गम का एक सफर है, कभी खुशी कभी गम, फिर कभी रात और दिन का सफर है, कभी मौसमों का सफर है। तो हमें करना क्या है, हम उनको तब्दील नहीं कर सकते, हमें बस अपने आप को इम्प्रूव करना है और इन बदलते हुए लम्हात में अपने आप की सेटिंग करनी है, अडेप्ट करना है इसके मुताबिक, और अपने आप से जो बेस्ट हो सकता है वो करना है, दैट्स इट, और फिर आगे बढ़ जाना है। 19वीं नसीहत, बुरे और जो नेगेटिव लोग हैं उनकी कंपनी को आपने अवॉइड करना है, अपनी जिंदगियों में से निकाल देना है। आपको ये पता है कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कि 5 जो लोग हमारी जिंदगियों में जिनसे हम बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, उनके आप एवरेज होते हैं। वो समझिए जितनी सलाहियतों के मालिक है, जितनी उनकी अर्निंग है, वो जो करते हैं उनमें ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट्स आप में आने वाले हैं। तो आप उनकी एवरेज निकाल लीजिए, आपके पास भी आप कैलकुलेशन कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। एक कोट है ना कि इंसान अपनी सोहबत से जाना जाता है। तो किसी को जानना हो, सियाने बोलते हैं कि उसके जो जिनमें वो उठता बैठता है उसको देखें, आपको खुद ब खुद एनालिसिस हो जाएगा कि भाई वो जो शख्स है वो कैसा है। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है, देखिए आप किसी बाग में जाते हैं, फूलों के बाग में या फलों के बाग में, तो आपको बहुत प्यारी खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं और उसके अच्छे इम्पैक्ट्स जो हैं आपकी शख्सियत और जहन पर आना शुरू हो जाते हैं। तो यही आप कंपैरेटिवली किसी गंदे नाले के पास से गुजरें तो देखिए उसके भी बुरे असरात आपकी शख्सियत और जहन पर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब आप पे मुनहसर है कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों के पास रहना पसंद करेंगे जो कि आपको उठाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, या ऐसे जो कि आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, आपको पीछे बहुत ले जाते हैं। 20वीं नसीहत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको तो बहुत ही ज्यादा आप इस पे अमल कीजिए। देखिए, फॉरगिव मतलब माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, और इग्नोर कीजिए, इग्नोर। अपनी लाइफ में ये असूल बना लें कि लोगों को माफ करना सीखिए बहुत ज्यादा, और उनके जो बुरे अमल हैं उनको इग्नोर करना सीखिए, उनकी अच्छी बातों को याद रखिए, लोगों को बताइए और दूसरों से शेयर कीजिए। तो इससे आप गुस्से से बच जाएंगे, नफरत से बच जाएंगे, नेगेटिविटी से बच जाएंगे। ये वो बातें हैं जिनसे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट होने जा रहे हैं। तो आप काइंडली वो एनर्जी और टाइम उसको सेव कीजिए और जो मैंने बताया वो करें, तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन होगी और आप भी इनर सेटिस्फाइड होंगे। तो मैं ये यकीन करता हूँ कि आप इसको 100% अपनी जिंदगियों में आज से अमल करना शुरू कर देंगे और ना कि सिर्फ खुद बदलेंगे बल्कि अपने यंगस्टर्स को ये नसीहतें पास करेंगे। मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा कोई नसीहत आप समझते हैं शेयर करना जो कि दूसरों के फायदे के लिए